بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ معراج کے کیا معنی ہے۔ معراج پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کس کس سے ہوئی اور معراج پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کس مقام کی سیر کی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سفر سے واپسی پر تمام واقعہ بیان کیا کہ پلک جھپکتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچ گئے تو کفار نے اس پر نہایت ہی حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان پلک جھپکتے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے۔ اپنی بات کی تصدیق کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں راستے کے تمام حالات بتائے اور انہیں مسافروں کے بھی حالات بتائے۔ جب کفار نے حالات پتہ کروائے تو انہیں واقعی میں یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ واقعہ معراج ایک ایسا واقعہ ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلک جھپکتے ہی ساتوں آسمانوں کی سیر کر لی۔ واقعہ معراج کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے بیان فرمایا ہے، اور پاک ہے وہ ذات جو ایک ہی پل میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ واقعہ معراج نبوت کے 5ویں سال ماہ رجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا۔ اس سال کو عربی زبان میں عام الحزن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی غم میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اس غم کو دور کرنے کے لیے آپ کو معراج پر بلایا۔ معراج کے لفظی معنی ہے سیڑھی یا بلندی، یعنی ایسی بلندی جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے۔ واقعہ معراج کی تفصیل بیان کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بیت اللہ سے بیت المقدس براق پر سوار کر کے لے جایا گیا۔ براق کی رفتار اتنی تھی کہ جس جگہ پر بھی اس کی نظر پڑتی اگلے لمحے وہ اسی جگہ پر ہوتا، یعنی براق نے جب زمین سے آسمان کی طرف نگاہ ڈالی تو اگلے لمحے وہ آسمان پر تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے سفر پر جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ تھے۔ بیت اللہ سے بیت المقدس کے سفر میں بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ ایک مقام پر پہنچ کر جبرائیل نے مجھے براق سے اتر کر زمین پر آنے کو کہا۔ جب میں زمین پر آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اے حضور یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ جب میں نے نماز ادا کر لی تو جبرائیل نے مجھ سے پوچھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس پر جبرائیل نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ یثرب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب یہ وہ جگہ ہے کہ جب کفار آپ پر بہت ظلم کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ مکرمہ سے اس جگہ ہجرت کرنے کا کہیں گے۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد جبرائیل نے مجھے پھر سے ایک مقام پر رکنے کا کہا اور پھر مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے کا کہا۔ میں نے جب نماز ادا کر لی تو جبرائیل نے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سا مقام ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس پر جبرائیل نے کہا کہ یہ وادی سینا ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے۔ پھر کچھ دیر گزر جانے کے بعد مجھے ایک اور جگہ پر رکنے کا کہا گیا۔ میں نے وہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کر لی۔ اس کے بعد جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک معجزہ تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد مجھے راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی جو مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ جبرائیل نے مجھے اس عورت کی بات سننے سے منع کر دیا۔ کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد ایک بوڑھا آدمی بھی مجھے بلا رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اس کی بات ماننے سے بھی منع کر دیا۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ وہ بوڑھی عورت دنیا تھی
اگر آپ اس کی بات سن لیتے تو آپ کی امت بھی ہمیشہ دنیا میں ہی مشغول رہتی اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتی، اور آپ کی امت کو دنیا زیادہ محبوب ہو جاتی۔ اور وہ بوڑھا آدمی شیطان تھا۔ اگر آپ اس کی بات سن لیتے تو شیطان آپ کی امت کو ہمیشہ بھڑکاتا رہتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد اقصیٰ پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے براق کو مسجد اقصیٰ کے باہر باندھ دیا۔ اندر داخل ہونے پر عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے میرا استقبال کیا۔ اس کے بعد اذان ہوئی اور اقامت ہوئی۔ اس کے بعد مسجد میں لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے مسجد بھر گئی۔ اس کے بعد سب لوگ امام کا انتظار کرنے لگے، جس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور امامت کے مصلی پر مجھے لے جا کر کھڑا کر دیا اور کہا، اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں نماز پڑھنے کے لیے چنا ہے۔ میں نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھائی۔ نماز پڑھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد داؤد علیہ السلام اور پھر تمام انبیاء نے آ کر تقریر کی، اور آخر میں پھر میں نے ممبر پر جا کر تقریر کی۔ پھر آخر میں جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو میں نے جواب دیا، نہیں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پر افضل رکھا اور آپ کو امام الانبیاء قرار دیا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں 7 آسمانوں کی سیر پر روانہ ہوا۔ پہلے آسمان پر پہنچنے کے بعد میں آدم علیہ السلام سے ملا۔ دوسرے آسمان پر پہنچنے کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملا۔ تیسرے آسمان پر میری ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ چوتھے آسمان پر میری ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ 5ویں آسمان پر پہنچنے کے بعد میری ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام تھے، اور 7ویں آسمان پر میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ 7 آسمانوں کی بلندیاں 7 معراج ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب، میں آپ کے ساتھ آگے نہیں جا سکتا۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام، آپ تو میرے ساتھی ہیں، آپ مجھے یہاں اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس مقام سے آگے میرے پر جل جائیں گے، کیونکہ اس مقام کے آگے اللہ تعالیٰ کا جلال اور نور ہے۔ وہ مقام اصل میں سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے معنی ہے تمام کمالات کی انتہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس مقام سے آگے جبرائیل امین علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، اس مقام سے آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا۔ سدرۃ المنتہا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8ویں معراج تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی 9ویں معراج پر پہنچا تو وہاں پر میں نے تقدیریں لکھنے والے فرشتوں کی آوازیں سنی۔ ان کی تقدیریں لکھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں 10ویں معراج پر پہنچا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پر میری ملاقات اللہ تعالیٰ سے پردے میں براہ راست ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 تحفے دیے، جن میں سے پہلا تحفہ نماز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا، لیکن رسول اللہ نے صرف 5 نمازوں کا کہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو 5 نمازوں کے ساتھ 30 روزوں کا بھی تحفہ دیا۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات تھی۔ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل فرمائی۔
اس کے بعد تیسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہاری امت شرک سے بچے تو میں ان کے کبیرہ گناہ معاف کر دوں گا اور انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ معراج کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کی تحقیق سائنسدان آج بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کو اس کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ اگر آپ کو معراج کا یہ قصہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔